من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت، اور دیکھتا ہوں میں بھی، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنا سچ کہہ رہا ہے وہ ہدہد، ام کنت من الکاذبین، یا وہ جھوٹا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جیسے ہدہد نے کہا تھا نا کہ میرے پاس بہت معقول وجہ ہے، تو اس پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا سچ کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ تو جیسے ہدہد نے جواز کیا تھا نا کہ میں ایسی بات جانتا ہوں کہ جو آپ نہیں جانتے، تو سب سے پہلے تو اس میں یہ بھی آیا ہے نا کہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ اگر وہ شاگرد یہ کہے، جیسے انبیاء تو استاد ہی ہے سب کے، اگر دیکھا جائے تو اپنے امت کے انبیاء استاد ہی کہلاتے ہیں، تو شاگرد کا بڑھ کر یہ کہنا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ ادب کے دائرے سے باہر ہے، الا کہ وہ واقعتاً بہت زیادہ مطلب اس کو پتہ ہو اور اس کے بارے میں وہ 100% کنفرم ہو۔ لیکن ہدہد کا یہ کہنا بیعت بھی اس لیے نہیں ہوئی نبی کے سامنے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ اس کو طلب کیا گیا تھا نا کہ یا تو معقول جواز دے یا میں ذبح کر دوں گا تجھے، تو اس لیے اس نے کانفیڈینشلی کہا اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ نہیں، میں جو بات لایا ہوں وہ بہت صحیح ہے، میں ایک بڑی چیز بتانے آیا ہوں جس سے میں بچ جاؤں گا۔ اذهب بکتابی، تو لے جا میرا یہ خط، ھذا فالقیہ، اور ڈال دے اس کو، علیہم اس پر، ثم تولی، پھر تو پھر جا، عنہم اس سے، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو اس میں دیکھو جو کتابت کا ہمیں وہ دکھایا گیا نا، خط کا جو سلیقہ ہے، تو اسلام جو ہے وہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں سبق دیتا ہے کہ ہمارے کیسی سنتیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا کہ تو اس خط کو ڈال دینا اور الگ ہٹ جانا، یعنی خط اگر قاصد دینے جا رہا تو اب خط دے کے اس کے سر پہ نہ کھڑے رہے کہ وہ سوچتی ہے کیا جواب دیتی، اس کے سر پہ مت کھڑے ہو جانا، بلکہ الگ ہٹ جانا۔ اور پہلے کیا آیا نا کہ ایک عورت کر رہی ہے بادشاہت، جو ہے وہ ایک عورت ہے، تو عورت کا ڈیٹیل تو میں نے بتا دی تھی کہ اس کا باپ کے پاس جو تھا وہ اس کی ماں جنایا تھی، اس کا باپ مطلب انسان تھا، اور بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس وہ تھی، سلطنت بہت بڑی تھی، اور اس کو ملی تھی وہ سلطنت، لیکن کہ شریعتاً کیا ہے کہ جس حکومت کی مالک عورت بن جائے تو حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ کے بادشاہ کو خط بھیجا تو کسریٰ کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھے بغیر پھاڑ دیا تھا کہ اس میں میرا نام نہیں لکھا، اور مجھے کسریٰ کہہ کر پکارا ہے، یا اس کو جو بھی اس کا انا اور تکبر تھا، تو اس کسریٰ کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بنا پڑھے پھاڑ دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے تھے، اس میں کسریٰ بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی کہ جس طرح تو نے میرا خط پڑھا ہے اسی طرح تیری سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے بد دعا دینا، تو پھر کیسے بد دعا دی؟ آپ نے بد دعا دی نا بادشاہ کو، تو بد دعا کیسے دی آپ نے؟ ہاں، بیکاز کہ انٹرنیشنل رول ہے یہ کہ جب کسی بھی ملک کا قاصد کسی دوسرے بادشاہ کے پاس جائے، دوسرے ملک میں جائے، تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس کی بھی عزت کریں گے، اور جو میسج آیا ہے اور میسج کی بھی عزت کی جائیں گی، دیکھا جائے گا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں، اس طریقے سے اس کے ساتھ بے عزتی نہیں کی جائیں گی۔ تو تنبیہاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے رول توڑا ہے، اور بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا رول توڑا ہے جو ابھی تک لاگو ہے، تب سے لے کر اب تک ہے یہ، کس طریقے سے جو خبر پہنچانے والوں کو کوئی وہ نہیں کرے گا۔ تو تنبیہاً یہ بد دعا تھی، تو اس کی سلطنت پھر واقعی ٹکڑے ٹکڑے کیسا ہوئی کہ اس کسریٰ کی جو بیوی تھی، اور کسریٰ کا سوتیلا بیٹا اس بیوی پہ عاشق تھا، اور یہ بادشاہ کو یہ بات بھی پتہ تھی، اور یہ بات بھی پتہ تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ سازش بہت بڑی سازش رچ رہا ہے اور مجھے قتل کر دے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ اور بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کے پاس بہت بڑا سب کا ذخیرہ ہوتا ہے نا، ہر چیز اعلیٰ افضل مطلب ٹاپ موسٹ لیول کی ہوتی ہے نا، ایسے اس کا دوا کا بھی ایک وہ تھا سب چیزوں کا، تو اس نے ایک زہر میں ایک بوٹل میں دوا ڈالی اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ مطلب طاقت کی بہت زبردست دوا ہے، اور اس میں زہر بھر کے اس نے اپنے دوا کے اس میں رکھ دیا تھا، اور واقعی ایسے ہوا کہ اس سوتیلے بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اور اس جو عورت جس پر وہ عاشق تھا تو اس عورت نے بھی خودکشی کر لی تھی بعد میں۔ اب وہ بادشاہ بنا سوتیلا بیٹا، اور جب وہ اس کے اوپر اس کے ہاتھ میں سب اقتدار آیا، تو وہ جب اس کے دوا کے اس میں گزرا تو اس نے وہ دوا دیکھا کہ جو بہت طاقت کی تھی، تو اس نے وہ دوا پی لیا خوشی خوشی، اور وہ بھی مر گیا۔ اب بادشاہت آئی بیٹی کے ہاتھ میں،
اور جب بیٹی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو واقعی وہ سلطنت تہس نہس ہو گئی تھی. تو یہ ہمیشہ سے کیا ہے نا کہ عورت کے ہاتھ میں چاہے وہ گھر کا اقتدار کی وہ مالک بن جائے یا وہ کوئی بادشاہت چلائے, سلطنت چلائے عورت, وہ بادشاہت کبھی بھی, سلطنت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور ایک وہ بھی ہے نا کہ تمہارے بیچ میں زمین کے اندر رہنا تمہارے لیے, زمین کے باہر رہنا تمہارے لیے زمین کے اندر اس وقت بہتر ہو جائے گا جب سارا اقتدار عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے. تو پھر یہاں پہ ان شارٹ تو وہ خط آپ سلیمان علیہ السلام نے بھیجا حدود کو, جس ذریعے سے بھی بھیجا ہوں گا کہ اس کے پنکھوں میں باندھ دیا, اس نے اپنے چونچ میں لیا, اور باقاعدہ وہ انٹر ہوا ہدہد, اور بہت ادب سے اس نے تشت پہ وہ خط ڈالا اور ادب سے ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا. تو وہ حیران رہ گئی کہ پرندہ ایک خط لے کر آ رہا ہے اور پرندے کا ادب دیکھو کہ اس نے پھینکا نہیں, برابر تشت میں لا کے رکھا اور ادب سے دے کر ایک طرف خاموشی سے اب جواب کے انتظار میں کھڑے ہو گیا. تو تبھی سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی خط نہیں آیا ہے میری طرف, خط بھیجنے والا کوئی نہ کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جس نے پرندے کے ہاتھوں مجھے خط بھیجا. تو وہیں پہ قائل ہو گئی تھی. اب جب اس نے خط کھولا تو اس نے کہا کہ تو اس نے پھر خط کو کھولا, پڑھا, اور اس نے اپنے پورے سرداروں کو جمع کیا. کئی ہزار تو صرف اس کے وزیر تھے, اور ان کئی ہزاروں وزیروں کے انڈر میں 12,000 وزیر تھے, اور 12,000 کے انڈر میں کئی لاکھوں لوگ تھے. تو وہ کتنا اس کا بڑا وہ بادشاہت تھی اس کی. تو اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ, تو وہ کہنے لگی کہ اے بادشاہ ہو, اے سردارو, انی القی الیہ, کہ ڈالا گیا ہے مجھ پر, الیہ کتاب کریم, ایک خط, کریم خط ڈالا گیا. اب کریم یعنی عزت والا, وہ اسی طریقے سے سمجھیے کہ جس معجزانہ طریقے سے وہ خط اس کو حاصل ہوا تھا. انہ من سلیمان, کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ سلیمان علیہ السلام نے خط کی شروعات پہلے اپنے نام سے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی, تو اس آیت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا. اس سے پہلے آپ بسمک اللہم لکھا کرتے تھے خطوط میں, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا. اب اس آیت کے بعد کتابت کی بڑے آداب ہیں کہ کتابت کیسے کی جائیں گی. شروعات میں نام لکھا جائے گا, آپ سے بڑا ہے تو آپ لکھوں گے, نہیں لکھوں گے. لیکن خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھ دیا جائے تاکہ پڑھنے والا ڈھونڈتے نہ رہے کہ کس کا خط ہے, کیا ہے, اور اسے کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا, پھر اپنے نام کے نیچے جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا نام لکھنا. تو یہ طریقہ ہے خط لکھنے کا. اور خط کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ خط بمقام سلام کے ہے. تو جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے, اسی طرح خط کا جواب بھی دینا واجب ہے, ضروری ہے. اللہ تعالوا علیہ وآتونی مسلمین, کہ اگر اللہ کے نہ تعالو, تو زور نہ کر, علیہ مجھ پر, وآتونی مسلمین, اور تو میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جا. اور اس میں اتنا ہی لکھا تھا, بہت شارٹ اینڈ مختصر, اس میں یہ لکھا تھا کہ تو فرما بردار ہو کر آ جا اور میرے سامنے تو سرکشی نہ کر. قالت یا ایھا الملأ, اور وہ کہنے لگی کہ اے سردارو, افتونی, کہ تم مجھے مشورہ دو, فی امری, میرے کام میں, ما کنت قاطعۃ امرا, کہ ما جو کنتو میں, قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کہ میں کوئی کام نہیں کرتی تمہارے حاضری کے بغیر. تو اس نے اپنے پورے سرداروں کو جمع کیا اور ان کی بھی عزت کی کہ اب بتاؤ, کیونکہ یہ خط سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ تم سرکشی نہ کرو, میری فرما بردار ہو, جو اللہ کی وحدانیت وغیرہ کے بارے میں اس میں حکم آ گیا تھا, اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ پیغمبر ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر سے مقابلہ تو اس کو پتہ تھا کہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس نے اپنے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اب تمہارا کیا مشورہ ہے. قالوا نحن اولو القوت, تو پہلے بادشاہ ان سرداروں نے کہا کہ نحن اولو قوت, کہ ہم تو قوت اور زور والے ہیں, ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے. واولو باس شدید, اور ہم بڑے سخت جنگ لڑنے والے بھی ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرینا, کہ اب تم بتاؤ کہ تم کیا ہم سے امید کرتی ہو, تم کیا حکم دیتی ہو, ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. قالت ان الملوک, تو اس نے کہا کہ بے شک بادشاہت, اذا دخلوا قریۃ, کہ جب کوئی بادشاہ, اذا دخلوا, جب داخل ہوتا ہے, قریۃ, کسی بستی میں, افسدوها, تو فساد کرتا ہے, اس میں خرابی کرتا ہے. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ, اور اس کی عزت, اس کے گھر والوں کی عزت کو ذلیل کرتا ہے. وکذالک یفعلون, اسی طرح کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جنگ کی بات جب ہوں گی تو جب بھی کوئی بادشاہ گھستا ہے کسی بستی میں تو وہاں پہ تہس نہس کرتا ہے,
فساد پھیلتا ہے، وہاں کی عزت والوں کو بے عزت کرتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، تو میں بھیجتی ہوں، إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تو میں اس کی طرف کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر میں دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ کے جو بھیجنے والے قاصد ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ تو پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ جنگ ونگ نہ لڑے، اور نہ ہی قبولیت کا ارادہ تھا اس کا، پہلے وہ رشوت کا ارادہ تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ میں جو ہدیہ دوں تو میں رشوت دے دوں کہ بھائی ہم کو ہمارے دین پر بھی چلنے دو اور ہم سے جنگ بھی مت کرو، ہم تمہارے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے۔ تو اس کا پہلا ارادہ تو رشوت کا تھا کہ میں اس کی طرف ہدیے بھیج کے دیکھتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا جواب آتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کی طرف آئے، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، کہ تم مجھے کیا عنت، مجھے تم کیا دکھانا چاہتے ہو مال کو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ، تو اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے، خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جو تم مجھے دے رہے ہو اسے بہت بہتر اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّاتِكُمْ تَفْرَحُونَ، کہ بلکہ تم اپنے تحفے دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ تو ان کے آنے سے پہلے ہی کہ سلیمان علیہ السلام ہدہد پورا جائزہ لے رہا تھا، جن کنٹینیوس ان کو خبریں پہنچا رہے تھے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ قاصد بہت سارا ہدیہ لے کر آ رہے تھے۔ تو ہدیے میں اس نے بہت سارے سونا چاندی، سونے کی اینٹیں اور جواہرات وغیرہ اس نے تشت میں سجا کے بہت بڑا لشکر بھیجا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے پورے ایریا کو سونے سے بنا دیا، مٹی بھی سونے کی، محلات بھی سونے کے۔ تو وہ دیکھنے لگے کہ یہ تو سونے کے محل میں رہ رہے، ان کی تو مٹی بھی سونے کی، اور ہم کیا سونے کے تھوڑے ٹکڑے لے کر آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی حقارت وہیں پہ ثابت ہو گئی کہ بھائی یہ ایسا بادشاہ جس کی تو مٹی بھی سونے کی ہے، اور ہم کیا یہ حقیر سے چند اینٹیں سونے کی لے کر آئے ہمارا۔ اور اس نے آزمائش کے طور پہ کئی روایت میں آتا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے لباس پہنا دیا تھا کہ پتہ چلے گا نبی ہے تو پہچان لے گا، ان کو نقاب ڈال دیا تھا۔ تو کئی طریقے سے آزمایا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو وضو کا پانی دیا، کسی نے لڑکوں نے الگ طریقے سے دھویا، لڑکیوں نے الگ طریقے سے دھویا، اس طریقے سے انہوں نے الگ کر دیا۔ ایسے کچھ طریقے سے آزمائش کر کے انہوں نے یہ والا معاملہ بھی رفع دفع کیا۔ ارے جی پھر جا الیہم، اس کی طرف، فلا تینہم، پھر نہ اب ہم پہنچتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں بجنود، لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، کہ نہیں مقابلہ ہو سکے گا اس کا، ولا نخرجنہم، اور ہم ضرور نکال دیں گے، منہا اذلۃ وہم صاغرون، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے اور خوار کر کے نکال لیں گے۔ اب اور انہوں نے اس کا تحفہ ہدیہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب ہدیہ قبول نہ کرنے کی دیکھو وجہ دو آتی ہے، مسائل کیسے آتے ہیں نا کہ ہم کو کافروں کا ہدیہ قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی 2-3 مرتبہ جب کافروں نے ہدیہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن کچھ کافروں کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ جن کافروں کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو ان کے ایمان کی طرف مائل ہونے کے چانسز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ہاں یہ ان سے میں اچھے رابطے رکھوں گا تو یہ ایمان کی طرف داخل ہو جائیں گے، لیکن کچھ کے جو لگا کہ یہ بالکل بھی کفر میں ہے اور یہ اپنی مستی میں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے ہدیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قبول نہیں کیے۔ تو کافر و مشرکوں کے ہدیے قبول نہیں کرنا ہے، الا کہ ہمیں ان کی دل جوئی یا ان کے طرف سے ایسی ہم کو امید ہو کہ وہ راغب ہوں گے، ہمارے ایمان سے متاثر ہوں گے۔ اور اس وقت اس کا ہدیہ قبول نہ کرنے کا، بلقیس کا ہدیہ قبول نہ کرنے کا جواز یہ تھا کہ وہ رشوت دے رہی تھی۔ وہ ہدیہ دینے کا مقصد ایمان میں آنا یا وہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس نے رشوت کے طور پہ دی تھی کہ ہم کو ہمارے ایمان پہ بھی رہنے دو اور ہم پہ حملہ بھی مت کرو، ہم صرف دوستی چاہتے، اس ٹائپ کا اس کا ارادہ تھا۔ وہ اس سے پہلے آگے نا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، پوری قوم ان کا سورج کی پوجا کرتے تھے۔ قال ایھا الملأ، تو وہ بولا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردار، ایکم یاتی بعرشھا، کہ کون لے آئیں گا اس کے عرش کو، عرش کا مطلب اس کا جو تخت تھا، قبل ان یؤتینی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو وہ دربار والے تھے ان سے کہا کہ اس کے تخت کو میرے پاس کون لائے گا اس سے پہلے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے۔ تو جب اس کا ہدیہ لوٹا دیا گیا اور اس کے قاصد نے اسے پوری طریقے سے خبر دے دی کہ دیکھو معاملہ تو ایسا ایسا، ہدیہ بھی قبول نہیں ہوا اور ان کا تو ایسا بڑا محل ہے، سب چیزیں ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود جاتی ہوں اب ان سے ملنے۔ اور اب اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا کہ ہاں ہم ان کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور جو اس کا تخت تھا، جو جس کے بارے
بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا عظیم سا تخت تھا، 80 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، اور اس کے اوپر اتنے ہیرے جواہرات لگے تھے. اس نے 7 پہروں میں اپنے محل کا ایک بڑے سا اس کا وہ تھا جس میں اس کو رکھتی تھی، اس میں رکھا اس نے اس کی چابی. 12,000 وزیراؤں کے نگرانی میں اس کو رکھا اس تخت کو، ایسا ویسا نہیں چھوڑا، اور اس کو قفل کیا اور اس کے اوپر کئی پہرے بٹھائے اور اس کے بعد وہ نکلی. یعنی اس نے اپنے تخت کو اتنے پہروں میں بٹھائے، اس کو قفل کیا اور اس کے اوپر کئی پہرے دار اور کئی وزیروں کی نگرانی میں چھوڑ کر وہ نکلی تھی. اب سلیمان علیہ السلام کا اس کے تخت کو منگوانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک اور معجزہ دیکھ لے. وہ رعب میں ہو کر تو آ رہی ہے، لیکن کہ اس نے اتنا جس چیز کو اس نے اتنا قفل کر کے رکھا ہے، اتنا بند کر کے رکھا ہے، اور وہ رہنے والی یمن کی تھی اور بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام ہے، 3 دن لگتے تھے ان کو آنے میں سفر میں. اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ اب سوچو وہ آئیں گا کیسے. اتنا بڑا تخت ہے عظیم الشان کہ اس کو کس چیز پہ رکھ کر لایا جائے گا 3 دن. ایک تو وہ آلریڈی تالے میں ہے، اتنے زیادہ سخت نگرانی میں، وہاں سے اس کو اٹھانا، پھر اتنی بڑے فاصلے کو طے کرنا اور اتنی بڑی چیز کو اٹھا کے لانا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر اس بات کو ہم امیجن کریں کہ اس چیز کو اتنے دور کے فاصلے سے لے کر آنا، تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اور سلیمان علیہ السلام یہ معجزہ اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس تخت پہ اس کو اتنا گمان ہے، جس کو وہ اتنا چھپا کے تالوں میں رکھ کر آئی ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ ہمارے پاس پہنچ جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے وہ ہونے والا تھا، معجزہ ہونے والا تھا، اور اس کے لیے یہ مطلب یقین کے لیے ہونے والا تھا. مسلمین یعنی کہ وہ ایمان قبول کر کے آ رہی ہے یا وہ فرما بردار ہو کر آ رہی ہے، یہ 2 الگ باتیں ہیں. قالا افریتن، تو کہا افریت، من الجن، جن میں سے، انا آتی کا، کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی قبل ان تقوما من مقامک، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہو جائیں میں آپ کے پاس وہ لا لوں گا. تو جیسے کہ ان کے پاس جن بھی تھے، انسان بھی تھے، تو افریت نام کا جو جن تھا تو اس نے کہا کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہو، اس سے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کے دے دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ عَلِيمٌ، اور بے شک کہ میں اس پر بڑا زور آور ہوں. یہ بہت بڑا سا جن تھا، پہاڑ کے برابر اس کی جسامت تھی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کو لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا، کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی قبل، اس سے پہلے کہ ان یرتدا، کہ آپ پل کے، الیک طرف کا، کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکائیں. تو ایک شخص جن کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کا نام آصف تھا. پہلے والے جس کا نام آ رہا نا اس کا نام افریت ہے جن کا، لیکن یہ جس شخص نے کہا تھا تو ان کا نام آتا ہے آصف. کہ آصف نام کا کوئی اللہ کے بزرگ تھے جن کے پاس بڑا علم تھا. تو انہوں نے کہا، کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام خود تھے، کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کے دوست تھے، کئی روایت میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے ابن کثیر کے مطابق. تو اس میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ کون تھے، کہ جس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں لا لوں گا، جنہیں کتاب کا علم تھا کہ وہ جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اور آپ اسے اپنے پاس ٹھہرا ہوا دیکھیں گے. قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّی، تو اس نے ایسا ہی کیا، اس تخت کو اٹھا کے اس نے جس طریقے سے بھی وہ ٹیلی پورٹ کیا. آج ہماری آواز کیا ہو رہی ہے؟ آج ہماری آواز یہاں سے اگر ہم سعودی میں بات کر رہے ہیں تو وہ ٹیلی پورٹ ہو رہی ہے نا، ہم کو نہ وہ جاتے ہوئے دکھتی ہے، وہ ٹریول کر رہی ہے نا، ہم کو وہ یہاں سے اٹھ کر پلک جھپکنے میں دوسری جگہ جا رہی. تو اٹ از جو ٹیلی فون جو ورڈ بنا ہے نا، ٹیلی پورٹیشن سے بنا ہے. اب اس نے واللہ عالم اس وقت اس نے کیا کیا تھا کہ وہ ٹیلی پورٹ کیا تھا کہ چائنا والے ایک صرف چھوٹی سی کتنے مائکرو چیز کو ٹیلی پورٹ کرنے میں ان کو اتنے ملین خرچ ہوئے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے میں، اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اور یہ ایکسپیریمنٹ چالو ہے کہ ٹیلی پورٹ کر دے کوئی چیز کو، کہ ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں کر دے. تو اس کے ایکسپیریمنٹ چالو ہے جس میں کتنے ملینس ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں، لیکن وہ سکسیزفل نہیں. اور اس وقت وہ جو بھی شخص تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ ٹیلی پورٹ کروایا کہ یمن سے بیت المقدس 3 دن کا جو سفر تھا وہ پلک جھپکتے میں واقعی میں اس کو لایا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس پر کیا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ بات بھی جو مجھے سجھائی، اور یہ علم کے ذریعے جو یہ تخت بھی میرے پاس پہنچا دیا گیا، یہ سب کچھ جو ہوا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکرا، کہ آزمایا جائے مجھ کو کہ میں شکر ادا کروں، ام اکفرا، کیا میں ناشکری کروں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جس نے شکر کیا تو اس کا شکر کرنا اپنے لیے فائدہ مند ہے، اپنے نفس کے لیے ہے. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے اور بڑی عزت والا ہے. کالا نک کرو لہا،
تو کہا کہ اس کا رنگ روپ بدل دو، اس کا نقشہ بدل دو، عرشہ اس کے تخت کا، ننظر اتہتدی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے، ام تکونا من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہ سمجھ ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ تخت بھی لائے ہو تو اب اس کو تھوڑا سا چینج کر دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔